آپ نے ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی کا نام آپ نے سنا رحمۃ اللہ علیہ. یوپی کے غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص جو کبھی بانکے رام کے نام سے جانا جاتا تھا، اسلام قبول کرتا ہے، اسے قتل کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اسے ساؤتھ انڈیا جامعہ دارالسلام بھیج دیا جاتا ہے. وہاں پڑھ کے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جاتا ہے. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، ام القرا اور ازہر یونیورسٹی، یہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اہل علم کی سفارش سے سعودی نیشنلٹی انہیں ملتی ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد حدیث کی اتنی عظیم خدمت اس بندے سے ہوتی ہے، الجامع الکامل نامی اتنی عظیم حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے یہ شخصیت جسے آج ہم عالم اسلام ضیاء الرحمان کے نام سے جانتا ہے، اور جو کبھی بانکے رام تھی، ہدایت ملی قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے. ایک دوست ان کا مسلمان دوست انہیں کسی طرح مسجد میں لے کے چلا. اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسجد لاؤ اللہ کے بندو، مسجد کے دروازے غیر مسلمین کے لیے بند نہیں، اسلام نے کھلے رکھے ہیں. ان کا ایک مسلمان دوست انہیں کسی طرح دوستی میں مسجد لا لیا، اور مسجد میں جو عالم صاحب تھے، امام صاحب تھے، نماز بعد عشاء کا درس دے رہے تھے، اور درس ہو رہا تھا سورۃ العنکبوت کی آیت کا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سارے کارساز بنا لیے، اپنے در کو اللہ کے در پہ جھکانے کے بجائے غیروں کے در پہ جھکا دیا، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کی مثال اور ان کے عقیدے کی مثال کمثل العنکبوت، اس مکڑی جیسی ہیں، اتخذت بیتا، جو جالے کا گھر بناتی ہے، وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور سب سے بودا گھر، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو گھر بناتی ہیں نا، دیکھو چونٹی بھی گھر بناتی ہے تو محفوظ جگہ بناتی ہے، زمین کے اندر بناتی ہے محفوظ جگہ. ایک مکڑی ہے، وہ ایسا گھر بناتی ہے کہ جو اتنا کمزور ہوتا ہے اسے موسموں کی سختیوں سے بھی بچا نہیں سکتا، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچاتا ہے. وہ گھر ہمیشہ خطرات رہتے ہیں اس گھر پہ. کسی نے بھی ایک جھاڑو مار دیا، سارا کا سارا اس کا گھر جو ہے فنا ہو گیا، برباد ہو گیا. مشرک بھی ایسے ہی کمزور عقیدے میں پناہ لیتا ہے. مشرک کا عقیدہ بھی مکڑی کے جالے کی طرح سے کمزور ہے. اور پھر مکڑی کے جالے میں کوئی بھی چیز پھنستی ہے نا، وہ جتنا حرکت کرتی ہے پھنستی چلی جاتی ہے، مکڑی کا جالا اس کو لپیٹتا چلا جاتا ہے. ویسے ہی شرکیہ عقائد کی بھی ایک دلدل ہے، جو شرکیہ عقائد کے دلدل میں پھنس جائے، وہ جتنا ہاتھ پیر مارتا ہے اتنا ہی اس دلدل میں پھنستا جاتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک مکھی اگر پھنس گئی مکڑی کے جالے میں، وہ جتنا پر مارتی ہے اتنا زیادہ وہ جالا اس کو لپیٹتا ہے. شرکیہ عقائد بھی ایسے ہی ہیں، کفریہ عقائد بھی ایسے ہی ہیں، خرافات کے عقائد بھی ایسے ہی ہیں. جو ان میں پھنس گیا وہ ایک دلدل میں پھنس گیا، جتنی حرکت وہ کرے گا اس دلدل میں پھنستا جائے گا. اس دلدل کی گر عالم صاحب تفسیر کر رہے تھے، اور انہیں جو بانکے رام تھے انہیں یوں محسوس ہوا قرآن کی تفسیر نہیں ہو رہی ہے جیسے یہ میرے عقیدے کا حال بیان کر رہے ہیں مولانا صاحب. اس آیت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور یہیں سے ان کی ہدایت کے سفر کا آغاز ہوا. یہیں سے تحقیق شروع کی، یہیں سے جستجو شروع کی، اور سبحان اللہ اسلام کو اسی بانکے رام کی شخصیت نے جب ضیاء الرحمان کا روپ ڈھال لیا تو اتنا بڑا خادم حدیث نصیب ہوا. الجامع الکامل جیسی عظیم کتاب اس خادم حدیث نے لکھی ہے. آیا یورش تاتار کے افسانے سے ہے، آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس بام مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. حضرات